کمال کر جاتے ہیں کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم جیسے انسانوں کا ذہن اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، بندہ ہم جیسا انسان جو زندگی گزارتا جاتا ہے، بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے میں زندگی بسر کرتا ہے، پھر قبر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اور ایک دن وہ وقت آتا ہے کہ اس فانی دنیا سے کوچ کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک شخصیت ایسی بھی ہے، ایک انسانوں کی جماعت ایسی بھی ہے جو اس خاکدان گیتی پر ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی کوٹھڑی تک ایسے کارنامے انجام دیتی ہے کہ دنیا دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بچپن کا عالم ہو چاہے ماں کے پیٹ کا عالم ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے ایسی عظمتوں سے نوازتا ہے، ایسی عظمتوں سے نوازتا ہے کہ دنیا انہیں دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے دوستوں دیکھو، میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ماں کے شکم کے اندر ہے، قربان جائے غوث اعظم کی ولایت پر، قربان جائے غوث اعظم کی عظمتوں پر۔ آپ ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، آپ کی امی جان ایک درخت کے قریب جاتی ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک درخت کے قریب جاتی ہے، اور ابھی حضرت عبد القادر جیلانی اپنی امی کی جو ہے بطن مبارک کے اندر ہے، غوث اعظم بطن مبارک میں ہے، حضرت آپ کی امی جان ایک درخت کے قریب جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لے۔ یہ سوچ کے میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم کی ماں جیسے ہی ہاتھ بڑھاتی ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم کو یہ گوارا نہ ہوا، لیکن حالانکہ اس جو ہاتھ بڑھایا تھا، اس پھل کے پاس میں جو ہے ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اس بچھو کو دیکھ لیتے ہیں، اور غوث اعظم کی جو ہے نکائیے، غوث اعظم یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ان کی ماں کو وہ بچھو کاٹ لے۔ جیسے ہی ان کی اماں ہاتھ بڑھاتی ہے، غوث اعظم پیٹ کے اندر اپنی ماں کو جو ہے ہلکا سا پیر سے پش کرتے ہیں، پیر سے تھوڑا سا دھکا مارتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کی اماں کو درد ہوتا ہے، وہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے غوث اعظم ہم تم جیسے نہیں، بلکہ وہ شکم مادر کے اندر بھی ولی کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ نے ڈانٹا تو مدرسہ یا اسکول پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت، بس یہی کرتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کوئی ہم میں سے عام آدمی اٹھ کے دین کی تبلیغ کرنے لگ جائے، یا پھر کوئی کرامتیں دکھا دیں، یا کوئی بڑے کام کر لے۔ عام بچپن یہی ہوتا ہے، کھیل کود میں گزرتا ہے اور پڑھائی لکھائی میں گزرتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے غوث اعظم کا بچپن کیسا تھا؟ اب آپ نے ماں کے شکم کے اندر غوث اعظم کی زندگی کو سن لیا، جو ماں کے شکم کے اندر رہ کر بھی اپنے ماں کو بچھو کے ڈنک مارنے سے بچا سکتا ہے، بتاؤ اس کے بچپنے کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے اب تھوڑی روشنی بچپنے پہ ڈالتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم شیخ اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، بچپن کا عالم ہے۔ آپ اپنی بستی کے اندر کھیل رہے ہیں، ایک پیر نکلتے ہیں اسی بستی کے اندر سے، وہ پیر بستی کے قریب سے نکلتے ہیں۔ پہلے پیر بھی بڑے کمال کے پیر ہوا کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والا مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی بزرگ ہے یا چھوٹا بچہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جو جس کو نظر آتے تھے، جسے دیکھتے تھے اسے سلام کر دیا کرتے تھے۔ ایک پیر گزر رہے ہیں اسی بستی کے اندر، جس بستی کے اندر ہمارے غوث اعظم شیخ اعظم جو ہے بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس پیر کا گزر ہوتا ہے، وہ پیر
वहां से गुजरते हैं तो सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बच्चों ने जवाब दिया व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन एक बच्चा उनमें से ऐसा था जिसने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया कि व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो पीर साहब, वो बुजुर्ग तो थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि सबने एक मरतबा जवाब दिया। आखिर ये कौन बच्चा कौन है जिसने 2 मरतबा जवाब दिया? और इसके 2 मरतबा जवाब देने का मतलब क्या है? पीर साहब पलट के देखते हैं, उस बच्चे की चेहरे पे निगाह पड़ती है, समझ जाते हैं ये कोई आम बच्चा नहीं है। पास में बुलाते हैं और पूछते हैं, दिल में यह जो है चाहत होती है, बच्चे से पूछते हैं, बच्चा बता तूने मेरे सलाम का डबल जवाब क्यों दिया, 2 बार जवाब क्यों दिया? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत गौर से वो बच्चा कहता है, पीर साहब आप खुद बताएं, मैंने आपके सवालों, आपके सलाम के 2 जवाब क्यों दिए हैं? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो पीर साहब बार बार इसरार करने लगे तो गौर से वो बच्चा कहता है कि पीर साहब सुनिए, टीले के ऊपर ले जाते हैं, एक जो है जिसे टीला पहाड़ कहते हैं, वो रेत का पहाड़ जिसे टीला कहा जाता है, उस टीले के ऊपर ले जाते हैं और कहते हैं कि उस बस्ती को देख रहे हो? कहा हाँ उस बस्ती को देख रहा हूँ। कहा उस फला घर को देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूँ। क्या कभी इस बस्ती से तुम्हारा गुजर हुआ है? कहा हाँ 1 मरतबा हुआ है, गुजर हुआ है। क्या बताओ उस मकान के सामने से भी तुम्हारा कभी गुजर हुआ है? वो पीर साहब कहते हैं हाँ 1 मरतबा मेरा गुजर हुआ है। तो बताओ क्या गुजरते गुजरते तुमने उस मकान के सामने सलाम पेश किया था? कहा हाँ मैंने उस मकान के सामने इस वजह से सलाम किया था कि ये पीरजादों का सैयद घराने में से एक घर है, इसलिए मैंने ताज़ीमन सलाम किया था, इसलिए मैंने सलाम किया था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब गौसे आजम वो बच्चा कहता है अब भी और भी कुछ जानना है। कहा मैं समझा नहीं कि आओ जरा आपको तफसील में बताता हूँ। जिस वक्त उस बस्ती से आप गुजर रहे थे, उस वक्त आप उस घर मकान के सामने से भी गुजरे थे? कहा हाँ मैं उस मकान के सामने से भी गुजरा था। कहा उस वक्त तुमने सलाम भी किया था? कहा हाँ उस वक्त मैंने सलाम भी किया था। कहा कोई जवाब मिला था कि नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। क्या तुम्हारे दिल के अंदर थोड़ी सी खटक रही थी, तुम्हारे दिल के अंदर थोड़ी सी खुटक रह गई थी कि मैंने एक सैयदजादे के घर के सामने आकर सलाम किया है, वापस जवाब नहीं मिला? क्या दिल के अंदर थोड़ा सा भी एहसास हुआ था? कहा हाँ थोड़ा सा एहसास हुआ था। वो पीर साहब कहते हैं हाँ थोड़ा सा एहसास हुआ था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो बच्चा कहता है उसी सलाम का जवाब अब तो सुन लो। उसी 2 मैंने जवाब इसलिए दिए थे कि वो घर किसी और का नहीं, वो घर मेरा था। आपने सलाम किया था, उस वक्त मैं मेरी माँ के पेट के अंदर था, मैंने गवारा न किया। अगर मैं जवाब दे देता तो मेरी माँ घबरा जाती, इसलिए मैं अपने माँ की डर की वजह से उस वक्त जवाब नहीं दिया। उसका जवाब मैंने आज तुम्हें दिया है। अब जो 2 जवाब दिए हैं, एक तो उस सलाम का जवाब है और एक जो आज तुमने सलाम किया उसका जवाब है। और कान खोल के सुन लो, जो गौसे आजम के ऊपर कर्ज रखे और गौसे आजम उस कर्ज को अदा किए बगैर इस दुनिया से चला जाए, ये गौसे आजम को कभी गवारा नहीं। देख के बता दिया कि कोई आम शख्सियत नहीं है। गौसे आजम को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है, इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि हम जैसे नाचीज गौसे आजम की क्या जो है जिंदगी के बारे में बताएं। बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े मुफस्सिरान किराम जब गौसे आजम की सवाने हयात लिखने पे आते हैं तो अपने जो है फसाहत और बलागत के घुटने टेक देते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गौसे आजम की जो है कितनी बड़ी शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, उन्हीं शख्सियात के बारे में इरशाद फरमाता है कि मेरे कुछ ऐसे महबूब बंदे हैं
جنہیں دنیا میں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ آیت کریمہ ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پر بالکل فٹ نظر آتی ہے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے ماں کے پیٹ کی زندگی بھی سن لی غوث اعظم کی، بچپنا بھی سن لیا. اب ذرا جوانی کی طرف چلتے ہیں. میں واقعات کی روشنی میں اپنی تقریر بتا رہا ہوں، اس کا مطلب کچھ اور مت لینا، کیونکہ میرے غوث اعظم کے واقعات بھی بڑے کمال کے واقعات ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھری مجلس کے اندر تشریف رکھے ہوئے تھے. ایک چور تھا جو اس محلے کے اندر چوریاں کرتا تھا. چور چوری کرتا ہے. اس کے دل میں یہ تمنا ہوئی، جب اس نے غوث اعظم کی اتنی بڑی شان دیکھی، اتنے بڑے مقام و مرتبے دیکھے، اس کے دل میں یہ اچھا ہوئی، یہ تڑپ ہوئی کہ میں بھی غوث اعظم کا مرید بن جاؤں. بات بڑی کمال کی ہے. تو وہ دبدبا دیکھا، اس وقت اس کے دل میں یہ اچھا ہوئی کہ میں بھی مرید بن جاؤں. غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ پیران پیر، مجھے بھی اپنا مرید بنا لو. کیا کہا؟ مجھے بھی اپنا مرید بنا لو. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. کہا، غوث اعظم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، مرید بنا لیتے ہیں. غوث اعظم نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اچانک اس چور نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. بہت ہی مست گفتگو ہے. جب اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ کیا ہوا، کیا وجہ ہے، ہاتھ آپ نے پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ تو اس چور نے کہا کہ میں آپ کا مرید تو بن جاتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت تو کر لیتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں. میری 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں ماننی پڑے گی تبھی میں مرید بنوں گا. اب شرطیں کس کے سامنے رکھ رہا؟ غوث اعظم کے بارے میں کے سامنے. کہا اچھا بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ اس نے کہا میری ایک شرط تو یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری کبھی نہیں چھوڑوں گا. عجیب شرط ہے کہ نہیں؟ اب جو یہ کام کرتے ہیں بڑے خوش ہوئے ہوں گے، اللہ معاف کرے. کیا کہا کہ میں چوری نہیں چھوڑوں گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اور اب نماز بھی نہیں پڑھوں گا، اس کے بعد نماز بھی نہیں پڑھوں گا. یہ میری 2 شرطیں آپ مان لیں تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. بڑی عجیب ہے کہ نہیں شرطیں؟ فرماتے ہیں کیونکہ میرے دوست اور بزرگوں، جب بندہ پیر محمود شاہ جیلانی علیہ الرحمہ کے در سے کبھی خالی ہاتھ لوٹ نہیں سکتا تو پھر غوث اعظم کے در سے کیسے خالی لوٹ سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ. اب آیا کہاں؟ غوث اعظم کے دربار میں آ کر مریدی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے 2 شرطیں ہیں، اگر منظور ہے تو میں مرید بن جاتا ہوں، اگر میری دونوں شرطیں منظور نہیں ہے تو پھر میں مرید نہیں بنوں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب اس کی قسمت چمکنے والی تھی. میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم بھی فرماتے ہیں تیری شرطیں مجھے منظور ہیں. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. تیری دونوں شرطیں مجھے منظور ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھے گا تب بھی چلے گا، چوری کرے گا تب بھی چلے گا، لیکن میرا مرید تو بن جا. لیکن ہاں، مرید بنانے سے پہلے میری بھی ایک شرط ہے، بڑی کمال کی شرط ہے. میری بھی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ جب بھی
جہاں کہیں بھی تو رہے، جس حالت میں رہے، جیسے ہی اذان کا وقت ہو اذان دے دینا۔ تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ رہے اذان کا جیسے ہی وقت ہو اذان دے دینا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اذان ہی تو دینی ہے، منظور ہے مجھے۔ پھنس گیا، غوث اعظم کے ہاتھوں کے نیچے آ گیا میرے دوستوں۔ اب وہ وہاں سے چلا، مرید بن گیا، مرید بننے کے بعد گھر گیا۔ جیسے ہی فجر کی مسجد میں مؤذن صاحب نے اذان دی، اٹھا کھڑا ہوا اور اذان دے دی، اور اذان دی۔ اب اس نے تو شرط رکھی تھی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اذان دی اور گدڑی اٹھ کے چھوڑ سو گیا۔ دوسرا ظہر کا ٹائم آیا، ظہر کی اذان دی اور پھر دوسرے کام میں لگ گیا۔ عصر کا وقت آیا، عصر کی اذان دی۔ مغرب کا وقت آیا، مغرب کی اذان دی، عشاء کی اذان دی۔ ایک دن گزر گیا، ابھی وہ گھر پہ ہی ہے۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی وہی حال، اذانیں دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہی حال، اذانیں دی اور نماز نہیں پڑھا۔ چوتھا دن آیا، چوتھا دن بھی وہی حال۔ اس کی بیوی جو ہے، اس کی حرکتوں سے اس کی بیوی کو اس کی حرکتیں معلوم تھی۔ اس کی بیوی نے کہا ذرا سنیے، اپنے کام پہ نہیں جائیں گے کیا؟ چوری ووری نہیں کریں گے؟ کھائیں گے کیا؟ گھر پہ کچھ نہیں ہے، جائیے۔ کیونکہ اس کی بیوی بھی اس کی حرکتوں سے اس کی حرکتیں جانتی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ذرا اٹھیے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئیے۔ اب وہ شخص سوچنے لگا کون سا ایسا وقت نکالوں جس کے اندر میں چوری کر سکوں اور جو ہے اذان کا وقت بیچ میں نہ آئے۔ کوئی ایسا وقت سوچنے لگا۔ کافی وقت تک وہ سوچتا رہا۔ اس کی بیوی نے بھی مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے، عشاء کی نماز کے بعد آپ فوراً چوری کے لیے نکل جائیے، کیونکہ عشاء اور فجر کے درمیان کافی لمبا وقت ہوتا ہے، اس لیے اسی درمیان آپ چوری کر کے گھر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی خوشی کے اندر وہ نادان نکلتا ہے، اپنا جھولا لے کے چوری کے لیے نکل پڑتا ہے۔ عشاء کی جیسے ہی اذان دی اور نکل پڑا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بستی کے اندر جاتا ہے، وہاں پر ایک بہت ہی عالی شان محل بنا ہوا ہے، عالی شان مکان بنا ہوا ہے۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، رسی ڈال کے وہ اس مکان کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ مکان کے اوپر چڑھنے کے بعد آنگن میں اترتا ہے۔ آنگن میں اترنے کے بعد اس روم کی طرف جاتا ہے جس روم کے اندر ہیرو اور جواہرات رکھے ہوں، اس کی طرف جاتا ہے اور قدم بڑھاتا ہے، آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے قدم بڑھا کے اس روم کی طرف جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میرے دوست اور پھر اس روم کے اندر جانے کے بعد وہ تجوری کی سینہ کی طرح کھول دیتا ہے اور پھر قیمتی چیزیں اٹھاتا ہے، ہیرے اور جواہرات اپنی جھولی کے اندر ڈالتا ہے۔ لکڑیاں تو ہے نہیں، وقت تو لگے گا، پتھر تو ہے نہیں، وقت لگے گا، پتھر تو ہے نہیں کہ جھولے کے اندر دھڑا دھڑ بھر دیے اور لے کے بھاگا، ایسا تو ہے نہیں۔ ہیرے اور جواہرات ہیں، بڑی ہی سادگی کے ساتھ، بڑی ہی چترائی کے ساتھ وہ اس کے اندر ایک ایک اٹھا کے رکھنے لگا۔ کافی وقت گزر گیا، کافی وقت نکل گیا۔ جب اس نے اپنا تھیلا ٹھگاٹک بھر لیا تو پھر آنگن کے اندر جیسے ہی آیا، پھر روانہ ہونے لگا۔ جیسے ہی آنگن کے اندر آیا، نماز فجر کا وقت ہو گیا، اذان فجر کا وقت ہو گیا۔ اب یہ فکر میں پڑ گیا، آخر وقت ہو چکا ہے، وعدہ میں نے غوث اعظم سے کیا ہے، میں اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، سوچنے لگا آخر میں چور ہوں، چوری کرنے آیا ہوں، لیکن پھنس گیا ہوں اس وجہ سے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، بیچ آنگن کے اندر وہ اپنا جھولا لے کے کھڑا ہے۔ اس سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا اگر میں نے غوث اعظم کی شرط
शर्त को न माना तो मुझे अपनी भी शर्तें मासूल करनी पड़ेगी। अब उसने क्या सोचा कि चलो ठीक है, ये अजान तो लगा देता हूँ, लोग उठ के वुजू करेंगे तब तक मैं निकल लूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मेरे गौसे आजम शेख आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने मुरीदों के संग बैठे हुए हैं, मुरीदों के दरमियान बैठे हुए हैं और अचानक मुस्कुराने लगे और क्या फरमाया कि फंस गया। क्या फरमाया कि बंदा फंस गया। लोगों ने कहा कि गौसे आजम कौन फंस गया? आपको भी पता चल जाएगा। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो अब इसी कश्मकश में था कि अजान दूं या न दूं, अजान दूं या न दूं, लेकिन फिर उसे अपनी शर्तों को कायम रखना था, अपनी बात को मजबूत रखना था, इसलिए झोला वहीं पे रखा और फजर की अजान देने लग गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी अजान दे दी। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक उसने अजान दी, लोग तमाम उठ के आधे इधर से निकल के आ रहे हैं, आधे इधर से निकल के आ रहे हैं, आधे सामने से निकल के आ रहे हैं, चारों तरफ से लोग जमा हो गए और क्या देखते हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा होते जा रहे हैं। महल भी काफी बड़ा था, काफी लोग रहते थे उसके अंदर, सब लोग जमा हो गए और कहने लगे कि पीर साहब नमाज पढ़। पीर साहब, अब वो पीर साहब तो है नहीं, चोर है। अब उन लोगों ने क्या देखा कि ये अल्लाह का कोई नेक बंदा है जो इस महल के अंदर आकर हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है, नमाज की तरफ बुला रहा है। लोग सब वुजू करके हाजिर हो गए और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अजान मुकम्मल की और पीछे देखा तो लोग आ रहे हैं, कोई लोग इधर से आ रहे हैं, कोई इधर से आके जमा हो रहे हैं। इसने उसी कश्मकश में अब देख रहा है कि मैं भागूं कैसे, यहाँ से भागने के बहाने ढूंढ रहा था, लेकिन लोग जमा होते गए। उसने 2 रकात नमाज की नियत कर ली, 2 रकात नियत कर ली नमाज की। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पहली शर्त तो उसने तोड़ दी। गौसे आजम से उसने जो शर्त की थी कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, अभी उसने 2 रकात शुरू कर दी है। कह रहे सुन्नत पढ़ लूंगा, सुन्नत पढ़ूंगा तब तक ये लोग वुजू करके हाजिर होंगे, तब तक मैं सुन्नत पढ़ के निकल जाऊंगा। उसने 2 रकात पढ़ ली, लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसने जब 2 रकात मुकम्मल की, एक तरफ सलाम किया, दूसरी तरफ सलाम किया, पीछे मुड़ के देखा तो सफ लगी हुई थी। उसने कहा, अब वो लोग कह रहे हैं कि पीर साहब अब वक्त निकला जा रहा है, जमात करवाइए, तकबीर पढ़ दूं। एक उनमें से उठ के कह रहा है कि पीर साहब मैं तकबीर पढ़ दूं। वो अब पीर तो है नहीं, चोर है। कह रहा है चुप कर, मैं तो इधर फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे तुम्हें नमाज पढ़ा सकता हूँ। वो पीछे से कहते हैं कैसी बात कर रहे हो पीर साहब, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के मुकद्दस वली है, अल्लाह के मुकद्दस वली है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लोग इसरार करने लगे कि पीर साहब नमाज पढ़ाइए, पीर साहब नमाज पढ़ाइए। अब वो कोई पीर वीर तो है नहीं जो नमाज पढ़ाए, लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसके दिल के अंदर एहसास हुआ, उसके दिल के अंदर ये बात खटकने लगी कि गौसे आजम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, गौसे आजम कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। उसने मुझसे अजान की शर्त इसलिए रखी कि वो मुझ जैसे नाचीज को कहां से उठाकर कहां पहुंचा सकता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लोगों ने तकबीर पढ़ी, तकबीर पढ़ने के बाद उस जो है चोर ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद लोग जो है उनके हाथों को चूमने लगे, उनके हाथ दस्तबोसी करने लगे, हाथ चूमने लगे, सीने से सीना मिलाने लगे, मुबारकबादियां देने लगे कि आज तो कमाल हो गया, हमारे महल के अंदर एक अल्लाह का वली आ गया है, इतनी सारी इज्जतें मिलने लगी। वो पीर कहता है, वो चोर कहता है मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ, जो यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन तुम लोग मुझे पीर क्यों कह रहे हो? मैं अपने चोर होने की दलील देता हूँ। कहा दलील क्या है? कहा ये गठरी जो देख रहे हो, ये झोला जो देख रहे हो, इस झोले के अंदर आप ही की तिजोरी से मैंने जो है हीरे जवाहरात उठाए हैं, खोल के
دیکھ لو, اگر ہیرے جواہرات نہ نکل جائیں گے, ہیرے جواہرات نکلیں گے, کھول کے دیکھو میرے دوستوں اور بزرگوں, تڑپ کے ایک بار سبحان اللہ بول دیجئے. اب وہ لوگ اس کوٹھری جو ہے گٹھری کو کھولتے ہیں, اس جھولے کو کھولتے ہیں, میرے دوستوں اور بزرگوں, اس پیر کی, اس چور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. آخر کیا دیکھتا ہے؟ جیسے ہی اس جھولے کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر ہیرے جواہرات نہیں بلکہ پتھر اور لکڑیاں بھری ہوئی نظر آئی. میرے دوستوں اور بزرگوں, اتنا دیکھنا تھا کہ اس کا دل دہل جاتا ہے, اس کا دل ہل جاتا ہے, اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ آخر یہ کیسے ہوا. پھر اسے وہ غوث اعظم کی بات یاد آتی ہے کہ میں نے غوث سے یہ وعدہ کیا تھا, یہ میرے غوث میں نے یہ غوث سے وعدہ کیا تھا کہ میں اذان دوں گا, میں اذان دے دوں گا, آپ کی دونوں شرطوں کے, میری اگر آپ دونوں شرطیں مان لیں گے تو میں بھی آپ کی شرط مان لوں گا. ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا اسی معاہدے کے درمیان غوث اعظم کے چہرے پہ میں نے جو مسکراہٹ دیکھی تھی, مجھے لگتا ہے اسی مسکراہٹ کا نتیجہ ہے کہ آج ہی جو لوگ مجھے عزتیں دے رہے ہیں, مجھے جو ہے ہاتھ دست بوسی کر رہے ہیں, اسی غوث اعظم کی عنایتوں کا صدقہ, اسی غوث اعظم کی عنایتوں کا صدقہ ہے. اسی لیے تو کوئی شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ غوث اعظم تھی, ایک چور کو بھی ولی کر دیا. اعظم تھی کہ جو گیا تھا تب تو تھا چور, لوٹا ہے تو امام بن کے لوٹا ہے. اب اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ میرا پالا کسی عام فام شخصیت سے نہیں پڑا, بلکہ وقت کے سب سے بڑے ولی کامل سے پڑا ہے.